الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اربعین اتار کے اس دو سے آج کی 15ویں شب رمضان شریف کی کے مناسبت سے فرمائے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 15. من صلی علی لم یلج النار. جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے ماہ رمضان کریم کی آج 15ویں رات. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. کثیر معتکفین جمع ہیں. آپ سوالہ کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیتیں بھی شامل کر لیے اگر بنتی ہوں تو. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں اشارے کرنے، خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ ہاتھ ملانے کی ترکیب کروں گا اور حسب ضرورت انفرادی کوشش بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے ہیں. نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 15 رمضان شریف 3 ہجری میں پیدا ہوئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا. یہ ایک جنتی نام ہے جو سب سے پہلے آپ کو عطا ہوا اور آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب سید یعنی سردار ہے. اور آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے. کبھی اپنی گود میں بٹھاتے، کبھی اپنے کندھوں پر سوار فرماتے اور کبھی تو آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے اور اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بہت نرم دل، سخاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے، معاف کرنے والے اور بہت عاجزی کرنے والے تھے. اور آپ کا کلام تو بہت ہی میٹھا تھا. جب آپ گفتگو کرتے تو کوئی نہیں چاہتا تھا کہ آپ گفتگو ختم کریں. آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 5 ربیع الاول کو ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ماشاءاللہ
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع جو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہے، اور جس کی ہمیں بھی حرص ہے کہ ہم بھی جنت البقیع میں اللہ کرے قبر کے لیے جگہ پانے میں سعادت حاصل کریں خیر کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد ارسل ہے، میرا تعلق ڈیفنس کراچی سے ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشگی اپنے حقوق معاف کر دے، پھر اس کے بعد کوئی اس کے اوپر ظلم کرے یا اسے تکلیف پہنچائے، تو کیا وہ اس سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے؟ اگر بدلہ لے سکتا ہے تو شریعت اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ پیشگی معاف کر دے تو پھر بدلہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر بدلہ لینا نہ پڑے، اس کے لیے معاف کیا ہو تو ہے تو اچھی بات، کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے ہم بدلہ لیں گے تو بدلے گا، بدلہ کہیں دے لے گا تو تاہم یہ کہ اب پیشگی معاف کر کے رجوع بھی تو کر سکتا ہوگا نا، رجوع کر لیا اب نہیں چھوڑوں گا اس کو، تو یہ سوچ کرنے کے بجائے مطلب معاف کیا تو مطلب پلٹ کر دیکھے نہیں، معاف کر دیا۔ جو جس طرح بھی اگر معاذ اللہ کو ظلم کرتا ہے تو اس سے انتقام نہ لے، لیکن اگر انتقام لے لے تو آیا گناہ گار ہوگا یا نہیں، ہے نا؟ یہ مفتی صاحب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے۔ سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی تھی جس میں کچھ اس طرح لکھا تھا: کیا دن تھے جب کسی کو اسٹیشن چھوڑنے جاتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان میں بھی کہکے گونجتے ہیں۔ امیر اہل سنت، آپ اس تلخ حقیقت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ، ہے تو بڑی چوٹ کرنے والی بات۔ اصل وہ اپنے عزیزوں کو چھوڑنے کبھی جائیں تو واقعی آنکھیں تو نم ہو جائیں۔ قبرستان یعنی اسٹیشن اور قبرستان کے تعلق سے چوٹ کی بات ہے، ورنہ لوگ روتے بھی ہیں۔ اپنے ماں کو باپ کو چھوڑنے جائیں، یا جوان بیٹا کسی کا فوت ہو جائے تو محبت جس سے زیادہ ہو، جب اپنا پیارا دوست اچانک فوت ہو جائے تو روتے بھی ہیں، لیکن یہ جنرلی غفلت تو کافی ہے۔ پہلے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ جنازے میں جب جنازہ جاتا تھا تو سب کے سب رو رہے ہوتے تھے، منہ پر کپڑا ڈال کر اور پلو ڈال کر، تو کوئی آنے والا اجنبی اگر تعزیت کرنا چاہے تو کس سے کرے، یہ پہچان نہیں ہوتی تھی۔ اب پہچان ہو جاتی ہے کہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ میت کا عزیز ہوتا ہے، کہ وہ آخرت کو یاد کر کے تو شاید نہ روتا ہو، اپنے عزیز کو، باپ کو یا ماں کو جو فوت ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے روتا ہو۔ لیکن پہلے لوگ میت کو نہیں، اپنے ماں باپ کو روتے تھے، معاف کیجیے، میت کو نہیں بلکہ اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ ماحول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ اب تو لوگ گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب آ رہی ہے فراغت، تو یہ مولانا فاتحہ لمبا کر دیا، آ رہی، چھوڑتا نہیں، اپنے کام کا ٹائم ہے۔ اس طرح بھی مطلب ہوتا ہوگا، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ قبروں کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ کسی کی تدفین دیکھ کر کہ اس کو دفن کیا جا رہا ہے، اپنی تدفین کو یاد کرے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مجھے بھی قبر میں اتارا جا رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ مطلب جیسے کہ اذان ہوتی ہے تو جیسے ماہ رمضان میں خاص کر ایک ویسے ہی سوز بھری کیفیت بھری فضائیں ہوتی ہیں، تو اذان ہوتی ہے تو میں کبھی جیسے بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے خود وہ منظر یاد آتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ میں قبر کے اندر لٹایا گیا ہوں گا، میری قبر پر اذان دی جا رہی ہوگی، تو پھر بعض وہ رقت طاری ہوتی ہے کہ وہ وقت ابھی تو میں بیٹھا ہوں یہاں، کیا گزر رہی ہوگی،
قبر میں جب لٹا رہے ہوں گے، مٹی ڈال رہے ہوں گے، سلیں رکھ رہے ہوں گے، آوازیں لگا رہے ہوں گے، یہ ادھر سوراخ رہ گیا، ادھر مٹی لگاؤ، ادھر مٹی لگاؤ، پھر اذان اور اذان، تو یہاں کی اذان وہاں کی اذان، اس کو مطلب یاد میں کبھی کبھی کرتا ہوں، مطلب یہ تو اس طرح بڑی رقت بھی بعض اوقات ملتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، اور اپنی موت کی یاد کے تو بہانے تلاشنے ہی چاہیے. یعنی بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ جب لیٹے، اپنے بستر پر لیٹے، جب بھی موت کو یاد کرے، قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. ابھی تو میں نرم نرم بستر پر لیٹ رہا ہوں، ان قریب مجھے مٹی کی قبر، مٹی بچھی ہوئی ہوگی، اس میں لٹا دیں گے قبر میں، کوئی ٹپ ٹاپ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی، وہی سادہ سا کفن ہوگا جو سب کو ہوتا ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، ایمان کا لباس ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے میرے سنت، میرا نام محمد زاہد رضا اتاری بن محمد عباس اتاری ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ کہیں جگہوں پر مہمان بن کر بطور نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوں گے، تو آپ وہاں پر کن چیزوں کا خاص خیال فرماتے ہوں گے؟ مہمان بن کر نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوئی کن چیزوں کا خیال رکھتا ہوں گا، آپ بتا دیجئے. عام طور پر تو لوگوں کے گھروں پر جاتے، خیر میں جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو کئی بار یہ ذہن میں آتا ہے تو نیتیں کرتا ہوں. ان میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ موقع ملا تو نیکی کی دعوت دوں گا، کوئی بھول کر رہا ہوگا اس کی اصلاح، گناہ کر رہا ہوگا اس کو سمجھاؤں گا، اس طرح ذہن بناتا ہوں. مطلب نیت، سلام کروں گا، مسکراؤں گا، گھر میں جا رہا ہوں تو وہاں کے کسی معاملے میں تنقید نہیں کروں گا، کوئی برائی ہوئی وہاں تو سب کے سامنے ٹوکنے کے بجائے الگ سے سمجھانے. تو یوں مختلف نیتیں بعض وقت آ جاتی ہیں ذہن میں تو کرتا ہوں میں. کوئی نہیں بھی آتی نیتیں، وقت پر یاد نہیں آتی، مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اچھی نیتیں کرنی چاہیے. جب بھی کسی گھر پہ جائیں تو یہ دو چار نیتیں تو یوں ہاتھوں ہاتھ میں نے آپ سے عرض کر بھی دی. سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، گھر میں ادھر ادھر نگاہیں نہیں دوڑاؤں گا، نیچے نظر رکھ کر جھانکوں گا نہیں. دوسرے کمروں میں، دروازوں میں کسی چیز کو انہوں نے پردہ ڈھک کر چھپایا ہوا تو اس کو ہٹا کے دیکھوں گا نہیں. پردہ ڈالا ہے اسی لیے کہ یہ مہمان کو دکھانا نہیں چاہتے، اب ہم یہ کھول دیں اس کا پردہ اور وہ دیکھ لے تو اس کو خوشی تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے برائی لگے گا. یہ تو عجیب مطلب نادان آدمی ہے. تو مہمان کو ایسی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے. پنچات نہیں کر، پنچات بہت کرتے ہیں. مکان کتنے کا لیا، کب لیا، پانی، سیوریج، بجلی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا یہاں. ارے بھائی اپنے کام کی بات کرو لے یار. یہ فالتو سوالات تو بہت سو کا تجربہ. گاڑی کتنے کی لی، کون سا ماڈل ہے، کیا پوچھ کے کیا کرو گے، یہ بتا دے گا. تو ضرورت ہے کہ آپ کو ایسی گاڑی لینی ہے اور اس میں اس لیے سوال جواب ہے تو انما الاعمال بالنیات. باقی فالتو سوالات کی تو بہت زیادہ ہمارے یہاں بھرمار ہوتی ہے. بیمار کو بھی بیچارے کو زیادہ بیمار کر دیتے ہوں گے. کیا ہو گیا ہے، ہمارے فلاں عزیز کو بھی ہو گیا تو بڑا شفا میں بڑی دیر لگی تھی، اللہ کا جلدی جلدی صحت دیتے ہے تو بڑا موذی مرض. آپ اس کو بیچارے کو مزید آپ نے گھبرا دیا، ڈرا دیا. پتہ نہیں کیا کیا، یہ دوا وہ دوا، ڈاکٹر کون سا، یہ ڈاکٹر اچھا ہے وہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. زخمی تو کتنے ٹانکے لگے، کتنے ڈرپ اب تک لگ چکے آپ کو، اتنے ڈرپ لگ گئے، انجیکشن، اور کتنے انجیکشن لگے. کیا کیا سوالات کرتے ہوں گے لوگ. وہ ذرا تجربہ مجھے بھی یہ لوگ طرح طرح کا پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں، فالتو باتیں کرتے ہوتے ہیں. انتقال ہو گیا تو کیا ہو گیا، کیا ہوا تھا،
جیسے انتقال ہو گیا کیا ہوا تھا، ارے وہ انتقال ہو گیا 20 سال ثواب کرو یار، تعزیت صبر کرنا ہمت رکھنا، یہ باتیں کرنی کیا ہو گیا تھا اور کیوں ہو گیا تھا وغیرہ کی مطلب بیکار اپنی فضول باتیں بلا ضرورت نہ کی جائے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے مطلب بدقسمتی سے. وہ بیچارہ جواب دے دے کر جس کے یہاں میت ہوتا ہے نا، میت ہوتی ہے وہ بھی تنگ آ جاتا ہوا جواب دے دے کر، کیا کیا مطلب جواب دے اور کس کس کو جواب دے. سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں بس دم نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کرے. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بابا جی میں ملنا چاہتا ہوں. بابا جان میرا نام گل فاطمہ ہے، میری عمر 6 سال ہے، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. پیارے بابا جان میرا آج پہلا روزہ تھا، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. ارے بابا جان الحمدللہ میرا آج 14واں روزہ ہے، میں نمازیں بھی ساری پڑھتی ہوں. پیارے پیارے بابا جانی میں آپ کو 1200 درود پاک کا تحفہ پیش کرتی ہوں. یا اللہ عز و جل میرے بابا جانی کو لمبی زندگی عطا فرما. اللہم آمین. محمد کی ٹھنڈک آنکھوں کی یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. گناہگاروں میرے نبی کے در پر آؤ. گناہگاروں میرے نبی کے در پر مانگ مل رہا ہے سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سارے بچوں کو بام العلم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ہر سال ماں باپ اور خاندان والوں سمیت ہر سال حج نصیب کرے اور میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ بھی دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں بھائی مفتی صاحب کے لیے سوال رکھا تھا، جواب ادھورا ہوا تھا. میرا نام محمد ارسل ہے، میرا تعلق ڈیفنس کراچی سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشگی اپنے حقوق معاف کر دے، پھر اس کے بعد کوئی اس کے اوپر ظلم کرے یا اسے تکلیف پہنچائے، تو کیا وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے؟ اگر بدلہ لے سکتا ہے تو شریعت اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. حق تو اس طریقے سے ساقط نہیں ہوگا کہ اب وہ ظلم تو نیا ہوا ہے تو اس بنیاد پر وہ لے سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ ایک اللہ سے وعدہ کر چکا ہے، اور اب مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حقوق معاف کر چکا تو اب اسے معاف رکھنا ہی چاہیے. اس کو وعدہ خلافی کہا جائے گا. وعدہ خلافی تو اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ جب اس نے معاف کیا تو اس وقت اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، لیکن اب ایک نئی چیز پیدا ہوئی، نیا کام ہوا، تو حق تو اب اس کی طرف آیا ہے کہ اس کو معاف کرے یا اس کا بدلہ لے لے. لیکن معاف کرنا ہی ویسے ہی افضل ہے، اور یہاں تو اور تقاضے بھی موجود ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ ارادہ کر چکا، اور مروت بھی یہی کہتی ہے
کہ جب تک کوئی ایسی واقعی مجبوری نہ ہو اس وقت تک اسے معافی رکھنا ہے. بدلہ لینا چاہے اور لے لیا تو گناہگار نہیں ہے، یوں فرما رہے ہیں. میں نے تو یہی عرض کیا کہ اب جب معاف کر دیا تو پیچھے مڑ کے دیکھے نہیں، کیونکہ بدلہ لینے میں پھر وہ بدلے کا بدلہ اور ان مسئلوں میں کون پڑے گا. معاف کر دیا جو بھی ہوا ظلم سہ لے، ثواب تو ملے گا نا. ہاں پہلے معاف کیونکہ پہلے سوچ لیتے کہ پھر اپنی گھومے گی تو برداشت نہیں ہوئے گا. اللہ قوت برداشت ہے. الحمدللہ میں تو پتہ نہیں کب کا بہت سال ہو گئے معاف کر چکا ہوں، بہت سال الحمدللہ، اور یاد بھی نہیں آ رہا میں نے کسی سے بدلہ لیا ہو. پھر اس کے پہلے بھی میں طبیعت جھگڑا لوں یا مارا ہماری منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، طبیعت میری ویسے بھی نہیں ہے الحمدللہ. مارے کھائی ہیں میں نے. بدلے کی کیا ایک ہی قسم ہے کہ مار کا اس کو مارا جائے؟ یعنی اگر کسی نے ایسی تکلیف پہنچا دی کہ جس سے واقعی تکلیف ہوئی ہے اور وہ نیت تو کر چکا تھا میں نے معاف کر دیا ہے، تو اب اس کے بدلے میں اگر بدلہ لینا بھی چاہے گا تو اس کا بدلہ وہ مارے گا تو نہیں، کہ اس نے تکلیف ایسی دی نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں بھی کوئی مار پیٹ ہوگی. تو کیا بدلے میں غیبت بھی آ جاتی ہے، بدلے میں اس کی برائی بھی آ جاتی ہے، بدلے میں اس کا کوئی ایسا فعل بیان کرنا بھی آ جاتا ہے، یا بدلے میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ کہ خالی بدلے میں کیا یہ ٹھوسا ٹھوسی مارا ماری ہوگی یا زبانی بھی بدلہ ہوتا ہے؟ سر اس میں ہے بیلنس رکھنا بھی بہت مشکل ہے، کہ زیادہ کر لیا تو پھر خود ظالم بن جائے گا. اچھا اب یہ کہ بدلہ لینے کی ایک صورت یہ سمجھ میں آتی ہے جیسے کیس کر دیا اس پر، خود تو مارنے کی، جس نے مارا اس کو مارنے کی، اگر وہ مارے گا اتنا ہی مارے گا سنبھل کر. اب اس نے مارا تو اس نے اس سے بھی زور سے مارا تو یہ یہاں ظالم ہوا نا کہ اس نے ضرورت سے زیادہ مارا اس کو، یعنی کہ ایکول نہیں ہوا. اور ایکول ہونا بڑا مشکل ہے. اس نے مارا ٹھیک ہے، اب اپنی گھومی غصہ آیا، اس نے ہاتھ مارا، اس نے ٹھوسا مارا، اس نے ٹکر ماری، اس نے لات رکھ دی، اس کو گلاٹیاں کھلا دی، کلا بازیاں کھلا دی. تو یہ لڑائی تو ایسے ہی ہوتی ہے. پھر اس میں حقوق العباد کا پھر وہ توجہ نہیں ہوتی تو زیادہ ہو جاتا. ورنہ بدلہ لینے کی صورتیں تو ہیں، لیکن یہ کہ بدلہ پھر وہ انصاف اس میں کرنا اور بیلنس رکھنا یہ قریب ناممکن ہے، آدمی نہیں رکھ سکتا. جب غصہ ہوتا تو بس پھر ہٹ جاؤ. تو یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ جس نے پیشگی معاف نہیں کیا کہ وہ بدلہ لے تو کیسا لے. اب جس نے پیشگی معاف کر دیا، اب بھی اگر وہ بدلہ بھی لے گا بالفرض، پوچھا تو وہ نا معاف کرنے کے باوجود، لیکن اس کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہو رہے رہی ہے گا. نا کہ کوئی ستائے ظلم کرے تو یار کیا کریں. یعنی کہ ایک ذہن میں وسوسے آتے ہوں گے نا، ساحل نے معاف کر دیا ہوگا، اور پھر یہ کہ وسوسے آتے ہوں کہ اگر معاف تو کر دیا، کشتیاں تو میں جلا کے بیٹھ گیا ہوں، ابے کوئی ظلم کرے گا تو، یا اگر یہ سمجھ کے کہ یار اس نے معاف کر دیا، اس کو موقع اچھا ہے، مارو اس کو، پیٹو یا اس کا مال کھا لو. تو مال کھانے کا تو خیر میں نے بھی تذکرہ نہیں کیا. میں نے مجھے کوئی مارے، غیبت کرے، برا بھلا بولے، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا نا. برا بھلا بولنے والوں نے ٹھیک ٹھاک برا بھلا بولا ہے، لکھ کر بولا ہے، منہ سے بولا ہے، مائک پر بولا ہے، جلسوں میں بولا ہے، کئی مطلب وہ مختلف شعبوں میں مجھے برا بھلا بولا ہے. جب دعوت اسلامی یہ کام اٹھا تو میرا ایک ذہن بن گیا کہ یار میری وجہ سے کوئی جہنم میں کیوں جائے. ان بیچاروں کو غلط فہمی ہے، مجھے جانتے نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں. یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے یا دوسروں کی باتوں میں آ کر یہ مجھے بول رہے ہیں برا بھلا. حقیقت حال ان کو پتہ نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کا برا بھلا بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی. بعضوں نے معافیاں بھی مانگ لی، بعضوں نے مطلب یہ کہ بالکل محب بن گئے. یہ بھی ہوا ہے. تو کیونکہ میں بدلہ نہیں لیتا تھا نا. مائک پر اس نے بولا تو میرے پاس تو بہت بڑے بڑے مائک تھے ان دنوں بھی، ان کا مجمع اتنا سا ہو، میرا ٹھاٹھے مارتا ہو سمندر. ایک دور میں کافی مطلب مسجدیں بھر گئی نا، جگہ نہیں ملتی تھی مسجدوں میں. تو میں بولنے پر آتا تو پھر میری مسجد بھی تو خالی ہو جاتی نا، یار یہ تو لڑاکا ہے.
ہم تو سمجھے سنت ہے وہ سکھائے گا. تو پٹے لے کے بیٹا کہ مجھے اس نے یوں بولا, مجھے اس نے یوں بولا, تو وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو یہی تو ہوتا ہے, وہ جو مائک پہ بولتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, بھول کرتے ہیں, تو نہیں بولنا چاہیے. کسی اپنے ذاتی معاملے میں کسی کو بولنا یا غلط فہمی کی وجہ سے کسی کو بولنا برا بھلا, اس کی مطلب ہے کہ ذاتیات پر یا اس کے کردار پر انگلی اٹھانا وغیرہ. یہ ہاں اگر کوئی عقیدے کا اختلاف ہے, ایمانیت کے مسائل ہیں, اور اس میں کوئی بولتا ہے, تو وہ میری مراد یہ نہیں ہے. میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی اپنوں نے بھی نہیں چھوڑا. جب مطلب غلط فہمیاں وغیرہ تو سب کو اپنے معاف دل بڑا رکھنا چاہیے. میرے غیر مسلموں کو یا جو بد عقیدہ ہوتے ہیں, جو میرے اللہ, میرے نبی, میرے صحابہ و اہل بیت, میرے اولیاء کرام کو کچھ بول دیں, برا بھلا کہیں, تو میں ان کو معاف کرنے والا ہوتا کون ہوں یار؟ میرے تو خود اختیار ہی نہیں ہے. نہ میں نے معاف کیا ہے, نہ کر سکتا ہوں, نہ آئندہ کروں گا, سمجھے, نہ دھمکی دوں گا کہ نہیں چھوڑوں گا. مجھے پتا کہ میرا رب میرے محبوب کو برا بھلا بولا, جو برا بھلا بولے گا اس سے ایسا انتقام لے گا کہ اور کوئی کیا ایسے انتقام لے گا. رب جب منتقم حقیقی ہے وہ انتقام لے گا, تو ایسی پچاڑ کھائیں گے کہ ساتویں زمین بھی ان کو نہیں سنبھالے گی, گڑ جائیں گے. اب میں کیا کروں گا؟ میں مائک ہی پکڑ لوں گا, الٹا سیدھا سیدھا ہی بولوں گا انشاءاللہ. الٹا سیدھا الفاظ محاورہ ہے, تو یوں مطلب یہ کہ بات مطلب وہی کہ عقیدے کی تو ہے نہیں. جس سے عقیدے کا اختلاف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اور میں سچا ہوں, تو جو میرے عقیدے کے خلاف یہاں مراد بھی نہیں ہے. جو مطلب اہل ایمان ہے, مسلمان ہے, ظاہر ہے وہ یہاں مراد وہ ہے. اب جو ہے ہی جہنمی, اب اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا بولتے ہیں, یہ آخری نبی ہی نہیں مانتے, تو ان کو جہنم سے تو میں تو نہیں بچا سکتا. اللہ توفیق دے, توبہ کر کے وہ محب و جانثار بن جائیں, کلمہ پڑھیں, تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ نئے سرے سے مسلمان ہوں. لیکن یہ کہ میری مراد جو بھی ہے میں شاید واضح کر چکا, اور کچھ زیادہ ہی واضح کر چکا. لیکن یہ کہ میری لڑائی کا مزاج نہیں ہے, جھگڑے کرنے کا ویسے مزاج نہیں ہے. میں اپنا میرا بیان بھی عام طور پر آپ نوٹ کرتے ہیں مثبت ہی ہوتا ہے. ہماری میمنی میں بولتے ہیں پانجی کرو سانجی تھی ہے, پانجی کرو سانجی تھی ہے. سانجی مانے شام. تو اپنے مسجد اور تحریک سنتوں پر عمل کرو, یوں کرو یوں کرو, نیکی کی دعوت دیتے رہے. تو کئی جو پانجے نہیں تھے نا, وہ پانجے ہو گئے. کئی اپنے نہیں تھے, غیر تھے, آج الحمدللہ اپنے ہو گئے. الحمدللہ مثبت انداز, یہ میرا اپنا انداز ہے. جو مثبت انداز جن کا نہیں ہے, میں ان کو غلط بولنا یا کچھ, میں ان پر بھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, تو اپنی بات کر. میں نے یہ انداز اپنایا. دعوت اسلامی جب ہم نے شروع ہوئی نا, تو خیر جب سے لے کر اب تک کوشش یہی رہی, میں نے یہ انداز اپنایا. نہ ہم لوگ حکومت کو چھوڑتے ہیں, چھیڑتے ہیں, چھوڑتے نہیں, چھیڑتے ہیں. نہ مطلب حکومت کے اداروں کو کوئی بے جا مطلب جیسے ہمارے ہاں جو ہوتا ہے حساب کتاب, نہ اخباروں کو چھیڑتے ہیں, اخبار پھاڑتے ہیں, بائیکاٹ کرتے ہیں, اور پھر مطالبے کرتے ہیں کہ ہماری تصویر فرنٹ پر کیوں نہیں آئی. تو ہم یہ کام بھی نہیں کرتے, سمجھے. اپنے وہی پانجی کرو سانجی تھی ہے. نہ کسی اور ملک سے ہم جھگڑے کرتے ہیں. کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی یہ کام ہے یار, اور کتنے فیضان مدینہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کہ ہم اپنا مثبت انداز میں اپنے کام سے کام, الحمدللہ. تو ہم سے مطلب ہمارا ملک ہمارے کتنا ساتھ دیتا ہے, الحمدللہ. ہم کو تو نان ٹیررسٹ کی ان کی طرف سے سندیں بھی دی ہے, پاکستان کی حکومتوں کی مختلف شعبوں کی طرف سے. تو ہم اگر ان کے خلاف بولتے ہیں, پھڈے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہڑتالوں کی کال دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ نہ چلتا. ہم مطلب ہے نا, اپنا وطن ہے, اپنا عزیز, ساری دنیا جو ہے وہ ہے نا. کسی نے کہا نا, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم اس کے پاس ماں ہیں, سارا جہاں ہمارا. تو یوں اسلام کی روح سے, مسلمان کی حیثیت سے ہم کام کرتے ہیں. غیر مسلموں کے ملکوں میں ہمیں الحمدللہ جیلوں میں جا کر بھی دعوت اسلامی کو کام کرنے کی اجازت ہے. کوئی ہے کہ مطلب یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, مطلب اور امن لوگ ہیں, تو کر رہے ہیں کام. غیر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں, تب بھی اعتراض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, امن قائم کر رہے ہیں لوگ, الحمدللہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक मुल्क में किसी मेरा बयान हुआ था या निगरान शुरा का बयान हुआ था, काफ़ी मखलूक जमा हुई थी। वो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक नई चीज़ थी, शायद बहुत बड़ी मखलूक जमा हुई थी। अब मेरा था हाजी इमरान का, तो भूल गया मैं। तो वहाँ की इंतज़ामिया ने बोला कि यार ये तो वही काम कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं, क्राइम को रोकना। ये लोग भी क्राइम को रोक रहे हैं, बुराइयों को मतलब और जराइम को रोकने का काम कर रही है दावत इस्लामी। ये उन्होंने तासुरात दिए थे, हाजी इमरान को याद हो शायद। जी मेरा ही बयान था। आपका ना बयान था? मेरा बयान था, हिंद में था। जी जी। और मैदान में बयान था, और वो साइलेंट जोन था 10 बजे, यानी 10 बजे आपका माइक बंद हो जाना चाहिए, आपका इज्तिमा ख़त्म हो जाना चाहिए। एक दिन पहले कोई वहाँ को जलसा वलसा होगा तो वो माइक वाइक तार वार काट दिए थे। तो मुझे कहा था इस्लाम भाई ने कि आप 10 बजे तक क्लोज़ कर देना वरना लाइनें काट देंगे। तो मैं मुझे पर्ची भेज देना 15 मिनट पहले, तो मैं 15-20 मिनट पर्ची भेज देना, तो मैं इस तरह मतलब के क्लोज़ कर दूँगा। अब मेरे को पर्ची आवे नहीं और मैं भी रुकूँ नहीं, तो 11 साढ़े 11 बज गए। तो मैंने इज्तिमा दुआ वगैरह सब फारिग हो गए, मुलाकात हो गई, तो मैं समझ गया पर्ची क्यों नहीं भेजी। बोले इंतज़ामिया ने बोला कि इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो बंद कराना चाहते हो तुम इज्तिमा में वही बंद करा रहे हो, शराब के अड्डे बंद करा रहे हो, जुए के अड्डे बंद करा रहे हो, तुम भी ये हमारे का वाला काम कर दो, तुमको बंद करके हम क्या करेंगे, तुम शुरू रखो। ये आई थिंक 2005 की बात है। और मेरा जब बयान होता आप नहीं थे ना? नहीं वो नहीं था, आपका शायद 91 में शायद आज़ाद मैदान में हुआ था ना, YMC ग्राउंड, झूला मैदान या आज़ाद मैदान को। अजी कैसा हुआ था? ठीक है, ये भी बता रहे थे तारीख की, वो मुझे बता रहे थे बहुत बड़ा इज्तिमा, बहुत बड़ा इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह, धूम पड़ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर भी हमारी यानी वहाँ की इंतज़ामिया ने हमारे लिए कोई रुकावट नहीं डाली, क्योंकि हम लोग पुरअमन लोग हैं ना। वरना गैर मुल्की आकर इतनी मखलूक जमा कर ले तो हुकूमत हिल जाएगी, तशवीश हो जाना कि यार ये कैसा आदमी, और ये इतने लोग हैं, पता नहीं कल हमारे साथ क्या सलूक करें। लेकिन अल्लाह की रहमत से न कल हमने कुछ किया, न आज किया, न आइंदा करने की नीयत है। हम तो अपने मतलब नेकी की दावत देते हैं सब मुसलमानों को, मतलब कि नमाजें पढ़ो, सुन्नतों पर अमल करो, माँ बाप की खिदमत करो। हम और क्या करते हैं आपको पता ही है। आज तासुरात भी बड़े प्यारे प्यारे मैंने सुने कि इस्लामी भाई कह रहे थे कि पहली बार आए हैं, तो यहाँ तो कुछ नक्शा और है। एक ने कहा कि मुझे रोना ही नहीं आता, कभी रोया नहीं, और यहाँ आकर 2 दिन तक रोना नहीं आता था। मैं परेशान था कि मुझे तो यहाँ भी रोना नहीं आता। फिर बोला अब ऐसा रोना आया कि बात करते करते रो पड़ता हूँ, रोना शुरू किया। फिर जो इनका तासुरात ले रहे थे उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। तो प्यारा मंजर था, माशा अल्लाह, अल्लाह और बरकत दे, नजर बद से बचाए। इसी तरह मतलब ये कि अच्छे अच्छे तासुरात इस्लामी भाई दे रहे थे। एक ने कहा कि मैं तो 2-4-8 दिन के लिए आया था कि यार चला जाऊँगा, अब तो बस यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, पूरा महीना रहूँगा माह रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ ऐसा माहौल है, नाजरीन भी आकर देखें या क्या होता है। आखिर ये ऐसे क्यों बोलते हैं कि हम लोग मतलब कभी देखा नहीं, पूरी नमाजें हो रही हैं, तहज्जुद मिल रही है, रोज़े पूरे रख रहे हैं। पहले तो तरावी भी हमको पूरी नहीं मिलती थी, यहाँ तो पूरी मिल रही है। तो आखिर कुछ तो होगा नहीं, जो इनका दिल लगता है, इनको मज़ा आता है और दिल की दुनिया में तब्दीली आती है। यहाँ कर देखेंगे तो पता चलेगा ना इंशाअल्लाह। इमरान गौर से देखिएगा जी। उधर मैं गुलाम शबीर रो रहे हैं। आइए, मैं यही देख रहा था कि तासुर देने वाला भी रो रहा है, तासुरात लेने वाला भी रो रहा है। दिखाइए यार, तो मैं रो क्यों रहा हूँ कि भाई देखने का इतना शौक था कि मैं मिलूं। अब जब आ गया हूँ तो भाई तू देखना, नहीं हिम्मत हो पा रही थी, मैं रो रहा था। सुभान अल्लाह, ये भी एक यादगार मंजर है। ये यही होंगे मेरा ख्याल है तासुरात देने वाले। अब ये माशाल्लाह रोने की नेमत मिली है तो इनको और नेमतें भी मिल जानी चाहिए। और कैमरा मैन इनको ढूंढ ले अगर हो तो। अब दाढ़ी तो इन्होंने शेव तो बढ़ा लिया ना, मुझे भी यूँ लगा कि शायद ये दाढ़ी की नियत कर चुके हूँ, तौबा भी कर ली होगी इंशाल्लाह। इस्लाम भाई तौबा भी करवाते हैं, दाढ़ी रखने की नियत, तौबा भी कर लें तो हो सकता है इनका पैगाम आ जाए कि अब तो सवाल ही नहीं है, दाढ़ी नहीं कट सकती इंशाल्लाह, न एक मुट्ठी से घट सकती है इंशाल्लाह, पूरी रखूँगा। और अब तो मैं हूँ, मेरी दावत इस्लामी है। बाज़ों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हुई। एक बुजुर्ग थे, वो बेचारे कह रहे थे कि बस जोश में आ रहे थे और मेरी ज़िंदगी इससे गुजर गई, अब मुझे दावत इस्लामी मिली।
اب پتہ چلا مجھے. یہ والے ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ. ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ. पहले दिन जो गुजरे थे गफलत में गुजरे थे. अल्लाह अल्लाह. तो ये दावत इस्लामी का माहौल. आ जाइए, इत्तिकाफ कर लीजिए, वरना आखिरी 10 दिन के लिए किस्मत आजमा लीजिए. अब पता नहीं वो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी. फार्म भरने होते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि फार्म पूरे हो गए, जगह पूरी होगी तो हमें माजरत भी करनी पड़ी है. तो मालूमात कर लें. मुझे तो मालूमात नहीं है कितने फार्म क्या बाकी है. तो कोशिश करें, तरकीब बनाएं, अगर मुमकिन हो तो यहाँ एहतिकाफ कर लें. आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में बहुत बड़ी मस्जिद है, भर जाती है. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. एक जैसे माशाल्लाह आप अभी दावत इस्लामी के तासुरात बता रहे हैं, तो एक वो तो नाबीना बच्चे का एक छोटा सा वीडियो है. मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को कहूँगा वो भी ज़रा वीडियो देखें, और जो मेरे हाज़रीन हैं अगर वो जो बाहर बैठे ना अंदर आकर अगर ये वीडियो देख लेना तो फिर आप बताएगा कि दावत इस्लामी क्या है. इतनी आउटस्टैंडिंग ये वीडियो बनी हुई है और इतनी ज़बरदस्त दावत इस्लामी के एक बाहर एक नाबीना हमारा इस्लामी भाई है, बच्चा है, उसका ये एक वीडियो क्लिप है छोटा सा. तो पहले तो अंदर आएँ, स्क्रीन के सामने आ जाए तो मैं ये वीडियो क्लिप चलाऊँ. शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाएं. आपको एक ज़बरदस्त वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ. स्क्रीन के सामने आ जाए, चाहे कहीं भी बैठे हुए हैं आप, और स्क्रीन के सामने आ जाएं बस, और ये वीडियो क्लिप देखें. मदनी चैनल के नाज़रीन भी आ जाएं. जी कुछ अमीर सुन फरमा रहे हैं. इस नीयत से अंदर दाखिल हो कि आप उठ के बाहर जाना नहीं है. एक बेचारे खुले से में हवा खाते होंगे, थोड़ा बातचीत करते होंगे, थोड़ा सुनते होंगे. स्क्रीन लगी हुई है बाहर भी. मस्जिद के अंदर जो है ना, जो ये जहाँ नमाज पढ़ी जाती है छत वाली जगह फैज़ान मदीना में, ये आईने मस्जिद, यानी ये फिक्स है मस्जिद नमाजों के लिए, इसका सवाब ज़्यादा है. खुले आसमान तले जो फैज़ान मदीना में जगह है ना, वो फिनाए मस्जिद है, तो उसमें सवाब कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको सवाब इंशाअल्लाह. जी चलाइए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मेरा नाम अहमद रज़ा है. मेरी आंखें नहीं हैं, मेरे वालिद साहब मछियारे हैं. मैं गरीब हूँ, इसीलिए अच्छे स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकता. मैं देख नहीं सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कई देखने वालों से बेहतर कुरान पाक पढ़ सकता हूँ. मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम. ये एहसान दावत इस्लामी का है, जिसने मेरी माजूरी को मेरी कमजोरी ना बनाते हुए मुझे कुरान पाक पढ़ना सिखाया. एक न रह जाए कोई से सकता सपन. आप भी दावत इस्लामी का साथ दें ताकि मुझ जैसे और बच्चे अपनी जिस्मानी माजूरियों के बावजूद कुरान पाक को पढ़ और समझ सकें. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. सल्लिमनी. अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वसल्लिमहु मिन्नी सल्लू अलल हबीब. माशाअल्लाह. ये गुलाम शब्बीर
ले आए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। इनके साथ हमारे हाजी गुलाम नबी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये लियाकताबाद के क्या? हाँ, तो इन्होंने नियतें कर ली होंगी, आपके तासुरा चले और आपके तासुरा समझ जाए कि जो आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ। एक माना ये भी समझ में आते हैं। एक आपके तासुरात तो अमीर सुन्नत के तासुरात भी सुन लिए होंगे। अब आ जाए दावत इस्लामी में, आप माशाल्लाह बोल भी सकते हैं, रोना भी तो आ ही गया है। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और रोना भी एक बहुत बड़ी सादत की बात है, अल्लाह और रसूल की याद में जब रोए, अपने गमों में नहीं। दुनिया के गमों में क्या आंसू बर्बाद करना था। खौफ खुदा से आंसू निकले, इश्क मुस्तफ़ा में आंसू निकले, वही आंसू कामयाब है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गमे रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे, तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती। गमे रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं। तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती। यादे नबी पाक में रोए जो उम्र भर, मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर की। नाबीना बच्चे का भी खूब क्लिप दिखाया आपने, माशाअल्लाह। तो ये तो बस इसको भी बोलना अच्छा आता है। एक नाबीना बच्चों का जामिअतुल मदीना कराची में भी है, और एक जामिअतुल मदीना नाबीना इस्लामी भाइयों का हैदराबाद में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी नाबीना इस्लामी भाई जो हैं ये दरस निज़ामी कर कर आलिम कोर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची में हिफ्ज़ नाज़रा का है, और वहाँ हैदराबाद के अंदर जो है ना वो दरस निज़ामी का है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में 5 है टोटल हिफ्ज़ नाज़रा के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आपकी दावत इस्लामी है। दुआ करें अल्लाह दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए। दावत इस्लामी ने नाबीनाओं को, लूले लंगड़े लुंजे बेचारे जो मतलब मोहताज और डेफ बेड़े बेरे गूंगे सबको गले लगाया, सबको सीने से लगाया। अपने आप ही कोई इस तरह का हो तो भेजिए आप। दावत इस्लामी इंशाअल्लाह इनको भी सिखाएगी इंशाअल्लाह। उम्मत की खैर ख्वाह है दावत इस्लामी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फिर मजे की बात है, आपसे कोई पाई पैसा भी हम नहीं लेंगे। सब हमारे यहाँ ये फी सबीलिल्लाह है। सर वो ऐसे पैसे जो है वो उसके लिए हम फंड करते हैं। मदनी अतियात, ये मदनी अतियात में सब समझते नहीं होंगे होता क्या है। शायद वो चंदा, मैं चंदा बोलता हूँ ज्यादातर, वो चंदा करते, चंदे में समझते हैं, फंड में समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम दावत इस्लामी वालों की खिदमत कबूल फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मुझे भेजा है कि नहीं? मैं असल बारीक बारीक हरूफ में, स्क्रीन दूर है। हुजूर अब स्क्रीन पर पढ़ा जाएगा
इंशाअल्लाह, और दूर पड़ता है मतलब। चलो, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या कय्यूम। असर से गुरूब असर के नमाज असर के बाद से गुरूब आफताब तक, इसको नमाज असर कर दे तो अच्छा है। नमाज, ये लिखा भी नहीं है, वो सुबह लिखा है। नमाज असर से गुरूब आफताब तक चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते हुए या सिर्फ बैठकर बेशुमार बार ये अस्माए मुबारका पढ़ते रहिए। अव्वल व आखिर और दरमियान में दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। ये मेरी अल्फाज बदले हुए कुछ, इन्होंने कंपोजिंग किए, मैंने पढ़िए, मेरा अंदाज पढ़ते रहिए, पढ़ लीजिए, इस तरह का कोशिश होती है। मेरे ख्याल में खूबसूरत लीजिए, कहिए, दीजिए ज़्यादा नर्म है इसमें। तो अव्वल आखिर और दरमियान में दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह करीम हर काम बनेगा। अब मैं थोड़ा स्पीड से इसको शुरू का पढ़ लेता हूँ। बाद नमाज असर से गुरूब आफताब तक चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते हुए या सिर्फ बैठकर बेशुमार बार ये अस्माए मुबारका, ये अल्लाह पाक के नाम पढ़ते रहिए। अव्वल आखिर और दरमियान में दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह करीम हर काम बनेगा। कारोबार चमके, कर्ज अदा होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अफसर या मालिक मेहरबान होगा, खानदानी झगड़े खत्म होंगे, पुराने बिगड़े हुए काम समझ जाएंगे, वसवसे और शुकूक व शुबात खत्म होंगे, बे औलादी का मसला हल होगा, कैदी को रिहाई मिलेगी, इबादत में दिल लगेगा, वीज़े का मसला हल होगा, सास बहू के झगड़े खत्म होंगे और तलाक का खतरा टल जाएगा, मियाँ बीवी की नाराज़गी खत्म हो जाएगी, हर बीमारी खत्म हो जाएगी, बेशक वसवसे और ज़हनी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा, शक, वसवसे और ज़हनी परेशानी दूर हो जाएगी। मुराद पूरी होने तक इस अमल को रोज़ाना कीजिए, इंशाअल्लाह करीम जल्द बेहतरी आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ बाकी है इसमें? नहीं, ठीक है, आपकी ओरिजिनल स्क्रीन पर थी, चलाइए। मेरा नाम गुलाम यासीन है। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह नमाज देखकर नहीं पढ़ सकते, तो अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, एयरफोन कान में लगाए हुए हों और वो सुनकर नमाज पढ़े, तो इस तरह नमाज पढ़ना जायज़ है? नहीं, न देखकर नमाज से मुराद वही है कि जैसे कुरान करीम देखकर पढ़ा, जो कोई नमाज में पढ़ना है वो लिखा हुआ देखकर पढ़े, तो इस तरह नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और इसी तरह एयरफोन लगा कर भी वो बोलता रहे, आप सुनते रहें, बोलते रहें, तो इस तरह भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसको याद करना होगा। नोटों की गिनती याद हो गई, उर्दू बोलना भी आ ही गया, अंग्रेजी लोग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, तो ज़रा कि नमाज खुद ब खुद आ जाए ये तो नहीं हो सकेगा, तो सीखना पड़ेगा। बात बोलते हम तो गुजराती पढ़े हुए हैं, हिंदी पढ़े हुए हैं, इंग्लिश पढ़े हुए, हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, तो हम फुला ज़बान में पढ़े, हमको नहीं आता पढ़ना, तो पढ़ना नहीं आता तो वो भी तो नहीं आता था, तो वो सीखा, तो कुरान ही रह गया है कि इसको नहीं सीखना, तो इसको भी सीखना होगा। तो ये कि गुजराती या हिंदी इंग्लिश में कुरान शरीफ की आयतें लिखना ये गुनाह का काम है, इसको तहरीफ कहा गया, तहरीफ, कुरान करीम की तहरीफ, क्योंकि वो अल्लाह पाक ने जिस तरह कुरान को नाजिल फरमाया है, जिब्रील अमीन ने जिस तरह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जिस तरह यह अदा हुआ है, तो उसी तरह पढ़ना है। इसको मुनज़्ज़ल मिनल्लाह कहते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से जिस तरह ये नाजिल हुआ है, उतरा है, इसी तरह में पढ़ना है। एक ज़ेर ज़बर हर्फ की भी हम फ़र्क नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं पढ़ सकते भाई गुजराती में या अंग्रेज़ी में? तो इसमें मसला ये कि इनमें वो हरूफ भी नहीं, एक तो ये है कि इनमें वो हरूफ नहीं जो कुरान करीम में, सब हरूफ का नेमल बदल नहीं है,
जैसे ता, ते, ता है ना, ता इंग्लिश में कहा है, इंग्लिश में टी है, इस तरह दाल भी नहीं है, डी। तो यूं तो कुरान के बिल्कुल माना ही बदल जाएंगे, डी में पड़ेगा। ये नहीं, इंग्लिश बोलने वाले मोहम्मद को मोहम्मद बोलते हैं, माज़ल्लाह मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद है, दाल है। और ये तो कुरानी लफ्ज़ भी है, कुरान करीम में ग़ालिबन 4 मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद आया है ना, 4 मरतबा। तो यूं मतलब ये कि तब्दीली, इस तरह गुजराती का भी यही हाल है, गुजराती में भी हुरूफ नहीं है। अच्छा आप बोलो कि वो आयत कि जिसमें ये हुरूफ ना आते हो, क्या वो अरबी, वो गुजराती में लिख सकते हैं? जी नहीं लिख सकते, मद्दात नहीं है और बहुत कुछ नहीं है, कहाँ गुन्ना इख्फा वगैरह। खैर ये तो तजवीद के कवायद हैं, तो शरीयत ने मना किया है कि जो हुरूफ जिस तरह मतलब ये कि कुरान नाजिल हुआ उसी तरह पढ़ना है, और ये अरबी में ही है और इसको अरबी ही में लिखना ज़रूरी है, गैर अरबी में नहीं लिख सकते, ये शरीयत का हुक्म है। दैट्स ऑल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल मेरा ये था कि मैं अगर ज़कात निकालता हूँ और मेरे पास जो स्टाफ के बंदे होते हैं या कोई सैयद ज़्यादा होते हैं, या उनको मैं ज़कात के पैसे से क्या हम उसको उम्रे पे भेज सकते हैं, या हमारे पास जो स्टाफ काम करते हैं उनको ज़कात पे हम उनको उम्रे का पूरा पैकेज दे सकते हैं? थोड़ा सा ये इसकी रहनुमाई फरमाइए। सादात किराम को तो ज़कात वैसे दे नहीं सकता, कि मालिक भी नहीं बना सकता उसको कि ये ज़कात में मालिक बनाना शर्त है। उम्रे की शर्त पर कि भाई ज़कात के पैसे से तुमको उम्रा करना है तो ज़कात नहीं होगी। उसको मालिक कर दिया इतनी रकम का और वो ज़कात का हकदार है, उसने सारी रकम अपने कब्जे में ले ली, अब वो उसकी हो गई ना। अब आप मशवरा दे सकते हैं कि ठीक है आप इससे उम्रा कर लो ना, मेरा मशवरा है, माने ना माने उसकी मर्जी। कि अब वो आपके हाथ से निकल चुकी, ज़कात अदा हो चुकी, मशरूत नहीं दे सकते। बाहर शरीफ में यहाँ तक लिखा है कि किसी को ज़कात का खाना दिया, खाना भी दे सकते हैं, खाना दिया और कहा कि खा लो तो ज़कात नहीं होगी। दे दिया, अब वो खाए ले जाए, किसी को खिला दे, बेच डाले, जो भी इसकी अब इसका हो गया, इसको मालिक बनाना शर्त होता है ज़कात में। मिल्क शख्सी ये ज़रूरी है, उस फर्द को इसका आनर बनाना होगा, मालिक बनाना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद जमाल रज़ा है और मेरा गोल्ड का काम है, और अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है ज़कात के हवाले से कि ज़कात हम जो अदा करते हैं तो वो ज़कात हम पूरे साल की अपने वर्कर को जैसे सैलरी देते हैं इसी तरीके से हम माहाना के हिसाब से हम अदा कर देते हैं। फिर जब पूरे साल का हम हिसाब करते हैं ज़कात का तो उसके अंदर हमारे एक्स्ट्रा पैसे निकल जाते हैं। जैसे साल के हमारे बिलफर्ज एक रकम बनती है तो हमारी उससे ज़ायद निकल जाती है, तो क्या वो रकम अगले साल की ज़कात में एडजस्ट हो सकती है? इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैर। इनका सवाल थोड़ा सा अजीब हो गया, वाज़ेह नहीं हुआ कि ये अपने वर्कर्स को सैलरी के तौर पे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मिसाल दी थी जैसे कि हम सैलरी देते हैं ना, इस तरह माहाना ज़कात भी निकाल देते हैं। ठीक है, फिर तो सिंपल है। जो मैं समझाऊं, कंफ्यूजन हो गया, मैं समझ गया था जी। ज़कात तो हो जाएगी इस तरह, और अब ये कि आइंदा साल में वो इसको काउंट कर सकता है, आइंदा साल में भी काउंट कर सकता है। ये एडवांस में निकल गई और ये एडवांस में ही निकलनी चाहिए ज़कात, बेहतर यही है। बुजुर्गों का तरीका भी ये होता था कि ऐसा ना हो कि एक दिन भी हमारा ऊपर चला जाए, इससे पहले अदा हो जाए ज़कात। अब ये इसमें यह है कि अगर जिसकी पूरी अदा नहीं हुई ज़कात, मंथली निकालता रहा वो मगर पूरी अदा नहीं हुई, तो अब ये यकमुश्त जो भी हिसाब लगाकर जो कमी है ज़कात में तो वो सारी पूरी अब तो वन शॉट करनी होगी कि अब वो महीने और हफ्ते हफ्ते नहीं, क्योंकि ज़कात अब इस पर फ़र्ज हो चुकी और अब बिला वजह ताख़ीर जो है ये गुनाह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ بھائی تھوڑا جلدی چلیں، جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ آج ویسے بھی ہمیں کچھ دیر ہو گئی، بہت آستہ چل رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شوگر کی دوا لے رہا ہوں، اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ شوگر کی دوائی؟ جی۔ چائے پھیکی لگ رہی ہے، چھوٹے چینی لے کے آنا، شاید چینی ڈالنا بھول گئے۔ نماز کے لیے آتے ہوئے وقت کم تھا، 1 منٹ کے لیے رکیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنے دوست کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے آپ سے میرا سوال ہے، نہ صرف بڑی عمر کے افراد بلکہ آج کل نوجوانوں اور بچوں میں بھی شوگر کا مرض عام ہے، جس کی وجہ سے معمول کے کام میں مشکل پیش آتی ہے۔ نوجوان ایسے کیا کام کرتے رہیں جس سے اللہ کی عطا کردہ نعمت صحت کی شوگر سے حفاظت کرنے میں کامیابی مل سکے؟ بزرگ حضرات کے لیے خصوصی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ اسے 2.5 چمچ کا تو پوچھا ہی نہیں جی، اتنے 2.5 چمچ کا تو پوچھا نہیں حضرت نے۔ تو یہ تو ہمارے لیے چھوڑا ہوگا۔ اچھا، یہ خاکہ دکھا، خاکہ ہے۔ تو اب اس میں یہ کہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، پرہیز کرتے رہیں گے تو گزارا ہوتا رہے گا۔ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ اگر بڑھاپا سکون سے گزارنا تو جوانی سے پرہیز کرو، لیکن کیا جوان کیا بوڑھا۔ اب یہ بھی شوگر، وائٹ شوگر ہو بھی، جس کو سویٹ پوائزن، میٹھا زہر کہہ دیں تو چلے، مطلب تو یہ اتنا خطرناک ہے وائٹ شوگر۔ ہم لوگ اپنے طور پر ہمارے یہاں وائٹ شوگر کا استعمال ہمارے یہاں نہیں ہے، اپنے جہاں تک میرا بس چلتا ہے ہم لوگ چائے بھی پیتے ہیں تو گڑ کی، وہ بھی تھوڑا کم مقدار میں، تو گڑ کا اتنا وہ نہیں ہوتا مسئلہ۔ لیکن شوگر کا جو مریض ہے اس کے لیے گڑ تو گڑ، شہد بھی نقصان کرتا ہے۔ ایک شہد آتا ہے غالباً بیری کا شہد، بیری کے شہد میں مٹھاس کم ہوتی ہے، شوگر کم ہوتا ہے اس میں، بتاتے ہیں یہ حکیموں کا مطلب کہنا ہے کہ اس میں شوگر کم ہوتی ہے۔ اور مگر ہو بیری کا یہاں تو خالص لا کر دے گا کون ہمیں بیری کا شہد، جو بولو اس کا شہد ہوگا۔ آپ بیری کا بولے کہ بیری کا، یہ نیم کا تو نیم کا ہی تو ہے۔ تو یہاں تو دھوکہ بہت چلتا ہے نا، تو اس طرح کسی کے باتوں میں آ کر آپ بیری کا چڑھا مت لینا، مگر یہ کہ جس ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں اس سے بھی مشورہ کر لینا کہ بیری کا شہد کیا شوگر کا مریض استعمال کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کا تصدیق یا تردید آ جائے۔ بیری بیر کے درخت کو بولتے ہیں۔ اب بیری، مجھے بیری ہی یاد ہے، اب میں بھولا ہوں کہیں تو اللہ اعلم کہ بیری کے شہد میں کم ہوتی ہے شوگر۔ یہ شوگر کا مریض کھا سکتا ہے، اس کو یہ نقصان نہیں کرتی، اس طرح کا یہ حکیموں کا کہنا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پرہیزی سب کو کرنی ہے۔ ایک تو بد پرہیزی سے، زیادہ کھانے سے بھی شوگر ہوتا ہے، ڈٹ کے کھاتے ہیں نا، کیونکہ ہر چیز میں عام طور پر شوگر ہوتا ہے۔ شوگر ایک غذائی مرض ہے، غذا یہ کھانے کے ذریعے، چاول اس میں شوگر، کنک، گیہوں، گندم کی روٹی جو کھاتے ہیں، تندوری روٹی کھاتے ہیں، اس میں شوگر۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گیہوں کی روٹی جو ہے اس میں 60% شوگر ہوتا ہے۔ تو
اب اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اب کیا کھائے آدمی؟ چاول کو تو کھانے کا طریقہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے پانی میں اس کو ابالیں یہاں تک کہ یہ ابل جائے. تو اب جو پانی بچا اس میں میرے سامنے بھی ابلا نہیں ہے، مجھے موقع نہیں ملا کہ اس کو مطلب میں ٹرائی کروں. ڈاکٹر کا کہنا کہ اس میں مٹھاس آ جاتی ہے اور میں نے چکھا ہے میٹھا ہوتا ہے پانی، کچھ تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، تو یہ شوگر کی مٹھاس نکال لیتا ہے. تو یہ چاول جو شوگر نہیں بڑھائے گا، یہ کھا سکتا ہے شوگر کا مریض ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق. ڈاکٹر وہ ہے مطلب وہ چالو ڈاکٹر نہیں ہے، یعنی کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر، ان کا کہنا ہے. اوروں کی بھی ذریعے معلومات ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کا میسج آیا تھا بیری والا جو آپ نے فرمایا ہے، انہوں نے یہ لکھا جی کر سکتا ہے. بیری والا جو آپ نے کہا ہے نا، انہوں نے تائید کی جی کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. یہ شوگر کا مریض استعمال کر سکتا ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب کا میسج. جی ہاں بیری کا شہد چلا ہوا ہے، موج لگ گئی جب ہو کے بیری کا، وہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہی ہو بیری کا نہیں، بیری کے درخت کا بیر میں سے نچوڑتے ہیں شاید، یہ بھی سوچتے ہوں گے. بعض بھولے والے تو ہوتے نا، کمی تو ہوتی نہیں ہے. پچھلے دنوں بھولے والے جمع ہوئے بھی تھے نا ہمارے پاس. تو اس میں ایسا ہے کہ یعنی بیر کے درخت کو بولتے ہیں بیری. بیر کے درخت پر شہد کی مکھیاں جو چھتا بنائیں، تو جب یہ درخت بہت بڑا ہوتا ہے، بیر اتنا سا ہوتا ہے، درخت بڑا ہوتا ہے، تو اس میں جو پھول وغیرہ لگتے ہیں تو مکھی اسی سے شہد چوس کے وہ رس چوس کے پھول کا درست شریف پڑتی ہوئی آئے گی اور اپنے چھتے میں لائے گی، اس کو اگل دے گی، نکال دے گی. یہ جو شہد بنے گا نا، یہ شوگر کے مریض کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر کا بھی آ گیا اور حکیم صاحب سے تو میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، یہ بھی بولتے ہیں کہ اس میں نقصان نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ وہ بات وہی ہے کہ ہو بیری کا کوئی ایسا درست آدمی ہوتے خوف خدا والے لوگ، ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی ملاوٹ کرتے ہوں اور اس کو پتا اور وہ بولے کہ یار میں نے خود چھتے سے نکالا ہے یا میرے سامنے نکالا گیا ہے وغیرہ. تو اب ظاہر کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ اب بندہ کیا کرے. تاہم میں اب بھی مشورہ دوں گا کہ آپ جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں کسی اگر شوگر کا، ان سے بھی مشورہ کر لیجئے گا. یہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک تو یہ ان چیزوں سے ہوتا ہے شوگر. اچھا اور میٹھی ڈش، چائے میں وہی کہ جس کو شوگر زیادہ ہو نا، پھر اس کو پھیکی پینی پڑتی ہے بغیر مٹھاس کے چائے. یہ تھوڑا کرنا پڑے گا، ورنہ تھوڑی تھوڑی بھی تو وہ ظاہر ہے کہ دوا کتنی ہوتی ہے، زہر کتنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی تو ہوتا ہے جو نقصان کر دیتا ہے نا. دوا فائدہ پہنچا دی، اتنی سی ٹیبلٹ تو ہوتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ احتیاط کرنی ہے، وائٹ شوگر سے بھی بچنا ہے، دیگر میٹھی چیزوں سے بھی بچنا ہے. اب شوگر اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جس میں مطلب یہ شوگر کا مریض کھا سکتا ہے، لیکن معلومات اس طرح کی بھی ہے کہ یہ شوگر کرتے نقصان ہے، سائیڈ ایفیکٹ ان کے ہوتے ہیں. چائے کی گولی بھی آتی ہے، میں نام نہیں لیتا، پتہ نہیں وہ کامن نام ہے یا کمپنی کا نام ہے. کمپنی کا نام ہو تو پریشانی ہوتی ہے نا بولنے میں. تو تاہم چائے میں کئی کمپنیاں بناتی ہوں گی، تو وہ چائے میں ڈال کے تو چائے تھوڑی میٹھی ہو جائے گی، کام چل جائے گی. پتہ چلا ہے اس کا برین پر اٹیک کرتی ہے، دماغ پر نقصان کرتی ہے، واللہ اعلم. تو اس طرح کی نہ کی جائے ترکیب. چائے پھیکی، زیادہ شوگر ہے، جس کو کم ہے تو وہ شوگر تو تندرست آدمی، میں تو اس کی فیور میں نہیں ہوں. اب آج کل میٹھی ڈشیں ٹھیک ٹھاک گھر میں بناتے ہوں گے اور اس میں اللہ کے بندے شوگر زیادہ ڈالتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ چلو نارمل شوگر ڈالیں. میں نے نوٹ کیا کئی لوگ میں میٹھے میں میٹھا اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ مت پوچھو بات. تو کم از کم اتنا تو کرے یار کہ آپ 4 چمچ ڈالتے ہیں ایک پیالے میں، 2 ہی کر دیں، اس کو 1 کر دیں. ایک اسلامی بھائی بہت میٹھا پیتے تھے، پیالہ چائے کا لیتے، ڈبل شوگر. ہاں میں نے بولا یار کیا کرتے ہو، شوگر ہو جائے گا تو کیا کرو گے. تو پھر بہرحال ان کو شوگر صحیح کا ہو گیا تھا.
एक इस्लामी भाई होते थे, वो खाने में इसको खाने के दस्तरखान पर, मैं कोला का नाम नहीं लूँगा तो फिर कंपनी केस कर सकती है, तो कोला ड्रिंक्स की पूरी बोतल वो रखते थे खाने में, पानी की जगह वो कोला पीते थे, अब भी पीते होंगे, समझे। तो ऐसे लपेट में आए बेचारे शुगर के, बस मत पूछो बात, सारी कोला निकल गई उसकी। तो ये मतलब बेहतियाती, यार कुछ नहीं होता, यार कुछ नहीं होता। तो ये तो जिनको होता है तो फिर बेचारे आजमाइश पे आ जाते हैं। अल्लाह सब पर रहम करे। तो यूँ मतलब कोशिश करनी है कि खाने पीने में एहतियातें करनी है, और टेंशन से भी शुगर हाई होता है। मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, समझिए, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। फिर मेरा शुगर बीच में थोड़ा जंप किया। अब यार मैं खाने पीने में इतनी एहतियातें करता हूँ, समझे, तो वो अंदाजा हो गया था मुझे, बोल दिया मैंने कहा यार, एक आया था टेंशन, तो मैंने कहा यार ये वजह लगती है मुझे कि इसकी वजह से, मुझे टेंशन की वजह से इसने जंप किया है, वरना खाना पीना तो मेरा, बोला भी उसको जो मुझे देखता है खिलाता पिलाता है खुद ला के, तो देख रहा कि वाकई ये बड़ी केस है, तो वो टेंशन। फिर डॉक्टर से बात की हमने, तो उसने भी यूँ कहा यार ये दिमाग में तुम कुछ लेते होंगे तो ये तुम्हारा जंप करती है क्या। तो इस तरह भी मतलब टेंशन से भी शुगर जंप करती है, खासकर जिसको पहले से होती है ना, भले ही नॉर्मल हो गई, लेकिन टेंशन की वजह से शुगर भी जंप करती है, और बीमारियां भी बाजू का अटैक कर देती हैं। टेंशन भी खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, यूँ समझ लो, ये आ जाता है। इससे आदमी को बोलो ना यार टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, ये भी टेंशन बढ़ाने वाली बात है। हमदर्दी करेंगे तो टेंशन ज़्यादा होगा, याद ना दिलाया जाए उसको। एक बोले क्या, अगर कोई टेंशन वाला आदमी आ जावे और हमको बोलेगा अरे भाई यार यकीन मान बहुत टेंशन हो गया है, अभी तो क्या बोले, होने दे इसको बोलेगा नहीं नहीं टेंशन मत लो आप यार, तो फिर ये बोले हाँ मैं टेंशन खा लेता हूँ यार। अब टेंशन लिया नहीं जाता, टेंशन आ जाता है, बंदा क्या करे यार। और जब तक वो मसाला बाकी रहता है उसको, उससे खुलासी बहुत मुश्किल हो जाती है। खलासी मुश्किल बाकी यार, मसाला जब तक बाकी रहता है। यू आर राइट। तो बार बार घूम घूम कर उसको वो मसाला उसके ज़हन में गर्दिश करता है। सोच के सोचना भी इसका कि अपने आप को मसरूफ रखे, मशगूल रखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश परहेजी की मेरी तो होती है। मैंने अभी भी शायद कावा पी भी लिया है, एक कावा भी बनता है हमारा, शुगर उससे भी कटती है। अब बुढ़ापा भी है ना, अब मैं जिद्दोजहद जारी है, समझे। अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक दीन की खिदमत लेता रहे बस आखिरी सांस तक, और कल में ईमान के साथ महबूब के जलवों में मुस्कुराते हुए मरने की ख्वाहिश है। हाँ मुस्कुराते हुए इंशाअल्लाह। काश करम हो जाए, रमज़ान का महीना है कि मैं मुस्कुराता हो जाऊं दुनिया से, हो आवेला करते हुए नहीं, खुशी खुशी अपने रब की मुलाकात के शौक में मेरी रूह परवास कर जाए। काश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ा आई है, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ा आई है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गौसे आजम के मानने वालों के लिए क्या खुशखबरी है, सुनिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के लिए इस बात के ज़ामिन है, यानी गारंटी देते हैं कि आपके मुरीदों में कोई शख्स बगैर तौबा के नहीं मरेगा। हमारे गौसे पाक को ये फजीलत दी गई है कि गौसे पाक के मुरीद 7 पुश्त तक उनके मुरीदों के मुरीद जन्नत में दाखिल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मुज़ाकरे में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और तौबा भी कराते हैं और गौसे आज़म का मुरीद भी बनाते हैं। तौबा करने का फ़ायदा क्या है? सुब्हान अल्लाह, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। हदीस पाक में इरशाद हुआ, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि हमें तौबा भी कराएं और हमें गौसे आज़म का मुरीद भी बना लें। रस रही है ज़ियारत को अज़ीज़, हस्ती में इंतजार है, हस्ती में इंतजार है, हस्ती में इंतजार है, रमजान से करार 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 है। फरमाने बता पढ़ेगी ना तो बता। आज इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत का दिन है। मैं इनका एक वाक़या सुनाऊंगी। एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने कंधों पर सवार किया हुआ था। एक शख्स ने देखकर अर्ज़ की, साहबजादे आपकी सवारी तो बहुत अच्छी है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार भी तो कैसा अच्छा है। सुभान अल्लाह, प्यारे आका आप कैसा अच्छा है। सुभान अल्लाह। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि सालगिरह पर खुश होना चाहिए। प्यारे पापा जान, मुझे गिफ्ट में अपने साथ मदीने ले जा, कह दो मुर्शिद चल मदीना, मैं भी देखूं मक्का मदीना, कब आएगी मेरी बारी मुर्शिद तेरी आंखों से, कब आएगी मेरी बारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। सल्लू अलल हबीब। इनका सवाल है, माशाअल्लाह ये मेरी पोती है, परनवासी है, पढ़नवासी। तो आज इनकी सालगिरह है 15 रमज़ान शरीफ। इमाम हसन मुजतबा इब्न शेर खुदा नवास रसूल जिगर को शहबतुल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी 15 रमज़ान को विलादत हुई थी। तो आपका आज शब विलादत है, तो इस मुनासबत से खुश नसीबी है कि ये भी 15 रमज़ान को पैदा हुई है। पढ़नवासी बरीरा भाई पापा जान, खुशी में इन्होंने ये वाक़या और कुछ याद करके तैयार करके आई थी। अब सवाल इनका ये है कि सालगिरह मनाना, इस पर खुशी, तो खुशी अभी आप ही बताएंगी। अब खुशी हो रही है, हो रही है ना? नहीं तो क्या हो रही है ना, खुशी तो ज़ाहिर है, मुस्कुराहट आ रही है। और अभी तक आप जागी हैं इस खुशी में, 12:15 बज गए। तो माशाअल्लाह, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो सालगिरह में खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो अगर उस्सास तबीयत हो तो बंदा सोचे कि ये सालगिरह, एक साल को गांठ लग गई, मैं पहले इतने बरस का था, अब इतने बरस का हो गया, तो मेरे इतने साल मेरी ज़िंदगी से माइनस हो गए। तो जब कोई चीज़ छीन जाए और अपने से ले ली जाए तो खुशी हो या गम? तो खुशी अपने लिए सालगिरह पर करना ये कहीं गफलत की अलामत तो नहीं, और इस पर
غم کرنا یہ سوچ کر کہ ہائے میری زندگی کے اتنے سال میرے مائنس ہو گئے، میں تو اتنے سال کا ہو گیا. تو یہ ایک مطلب نقطہ ہے. ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. اللہ پاک ان کو باپ عالم دین، مفتیہ اسلام، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنائے. صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پاپا جان، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. پاپا جان، آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بچہ روزہ رکھے اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگے اور وہ اپنی امی ابو سے چھپ کے پانی پی لے تو بچہ گناہگار ہوگا یا اس کے امی ابو؟ دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا. اگر بچہ اتنا سمجھدار تھا، روزے کو سمجھتا تھا اور زبردستی اس کو روزہ نہیں رکھوایا گیا، شوق سے رکھا اس نے، اب وہ تنگ آ کر پانی پی لیا چھپ کر، تو ماں باپ کے خوف سے ہی پیا ہوگا، ماں باپ ڈانٹیں گے. تو پی لیا تو اب بچوں کو گناہ تو ہوتا نہیں ہے، پینا نہیں چاہیے. آپ بھی چھوٹے تھے تو روتے تھے مجھے پیاس لگی ہے رمضان کے روزے میں، یاد ہے آپ کو؟ مگر پانی پیتے نہیں تھے. آپ پانی پی لو، نہیں میرا روزہ ہے، روزہ پورا کر لیتے تھے. تو خیر، تو بچے اس طرح برداشت کر لیں اور کیا. اور اگر چھپ کر پانی پی لیا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اگر پہلا روزہ ہے تو تقریب ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، وہ یہ تو روزہ تو اس نے پھوڑ دیا ہے. ہم لوگ میمنی میں پھوڑ دینا بولتے تھے، روزہ پھوڑی ہوئی. تو خیر گناہ گار نہیں ہوگا، ماں باپ بھی گناہ گار نہیں ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد. فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح اٹھ کے 100 بار استغفار کرتا ہوں. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب کوئی سوال چلے؟ میں سید ایاز اتاری کراچی کا رہائشی ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی سگا بھائی اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے تو اس کی کپڑے، امامہ شریف اور اس کی دینی کتابیں، اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ، کیا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سوال سگا بھائی ان کا کہنا ہے کہ کسی کا اگر سگا بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے امامے، کپڑے، دینی کتابیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جب سگا بھائی فوت ہو گیا، ہاں کسی کا بھی، تو وہ دوسرا بھائی، اب یہ تو ایک ہی بھائی ہے اگر اس کا اور اقرب ہے یہ، لیکن اب اور کوئی سا وارث اس کا ہے نہیں، تو جا رہا ہے کہ اب وہ آٹومیٹک ہے وارث سے سارا مال اس کو ملے گا، جبکہ اور کوئی بھی ایسا رشتہ دار نہ ہو جو ترکے میں جس کو ترکہ ملے، تو وہ استعمال کر سکتا ہے. ورنہ یہ کہ جو اس کے دوسرے بھی ہیں اقربا جن کو ترکہ دیا جائے گا، تو اگر وہ سارے بالغ ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم استعمال کرو، تو استعمال کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عبد الجبار ہیں ظفر وال سے، ان کا سوال موصول ہوا ہے. کوئی شخص اگر 4 رکعت نماز سنت یا فرض یا نفل کی نیت کرے، 2 رکعت پڑھ کے باقی 2 بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ 4 رکعت فرض کی نیت باندھی اس نے، تو اب یہ کہ 2 رکعت بیٹھ کر وہ اس میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس میں فرض میں ہر رکعت کا قیام جو ہے نا وہ بھی فرض ہے، تو اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے جبکہ یہ قیام پر قادر ہے تو اس نے
اور سجدہ حقیقی پر قادر ہے، اس کا یا قیام پر قادر ہے. سجدہ حقیقی پر بعض قادر ہوتے ہیں یا قیام پر قادر نہیں ہوتے. تو یہ کہ یہ صورت ہے اور خامخواہ سستی کی وجہ سے یا تھک گیا ہوں کر کے وہ بیٹھ کے، تو اس کی پھر نماز نہیں ہوگی. اگر نفل ہیں 4 رکعت تو پہلے قاعدہ کر کے وہ اب بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے تو پڑھنے میں بیٹھے بیٹھے 2 رکعتوں کے حرج نہیں ہے. اس کے چاروں میں بیٹھے بیٹھے پڑھتا تھا تب بھی حرج نہیں تھی، نفل میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس کا بھی ثواب 2 رکعت جو آخری میں پڑھیں گے بیٹھ کر وہ، تو یہ بھی ثواب میں کمی آ جائے گی، آدھا ہو جائے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے قاری ارشاد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مسجد کے پیسوں سے لوگوں کو سحری کروا سکتے ہیں؟ جہاں عرف ہو اس کا، ہے نا، ایک ہے فتویٰ رضویہ میں اس کا افطار کا ہے. تو ہمارے ہاں اس کا کہیں عرف دیکھا نہیں ہے کہ مسجد کے چندے سے لوگوں کو سحری افطاری کروائی جاتی ہو. لوگ دیتے ہیں باہر سے آ کر جو لاتے ہیں. تو جہاں عرف نہیں ہے، یعنی رواج نہیں ہے، معمول نہیں ہے، تو وہاں نہیں کروا سکتے مسجد کے پیسوں سے. نہ سحری کروا سکتے نہ افطار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے عبد الماجد سوال کر رہے ہیں کہ جب صلو علی الحبیب بولا جاتا ہے تو امیر اہل سنت درود شریف پڑھنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں، ہاتھ رکھتے ہیں. اچھا اچھا. تو یہ اصل وہ ترک کے عاشقان رسول جو ہیں وہاں یہ مجھے جب پتا چلا نا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں تعظیماً، چومنے کا تو پتہ نہیں چلا تھا، بس یہ کہ یوں کرتے ہیں ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھک کر درود شریف پڑھتے ہیں احتراماً تعظیماً. مجھے یہ پسند آئی ادا، تو میں نے کہا اپنے بھی کریں. تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، ہر بار نہیں ہوتا، کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ یوں کروں، ہاتھ دل پہ رکھ کر، سینے پر نہیں، تو دل پہ رکھتے ہیں وہ لوگ، نہ دل کی جگہ پر یوں کر کے. مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. وہاں ہو سکتا ہے ہر فرد نہ بھی کرتا ہو، لیکن یہ کرتے ہیں، یہ اس طرح وہ درود شریف پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا اپنا تو انگوٹھے چومنے، میں اپنے دل میں سوچا انگوٹھے چومنے، تو انگوٹھے چومنے بھی مستحب ہیں اور آپ سب کو چومنا بھی چاہیے. اللہ کرے آپ چومتے ہوں، نہیں چومتے تو جھوم جھوم کر چوما کریں، نام مصطفیٰ کا چوما کریں صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ نہیں کہتا یوں بھی کریں، میں یہ بولتا نہیں، آپ کی مرضی ہے. یہ مجھے پسند آیا ترکوں کا یہ انداز، تو میں نے اپنا لیا کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ. یہ آیت مبارکہ ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو یہ قیامت تک نبی کی تعظیم و توقیر کے جو بھی طریقے رائج ہوں گے، جاری ہوں گے، جبکہ ہوں شریعت کے مطابق، تو وہ اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہیں. تو دل پر ہاتھ رکھنے میں کوئی شریعت کا خون تو ہو نہیں رہا. اب کوئی خامہ کا، کیونکہ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ کوئی ان کو پکڑے تو پکڑ سکتا ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھے. لیکن وہ تعظیم مصطفیٰ، تعظیم انبیاء، تعظیم صحابہ والے بیت، تعظیم اولیاء کی جب بات آتی ہے نا تو پتہ نہیں کیوں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہم کو بس وہ تعظیم مصطفیٰ میں ایسا مست بنا دے کہ بس فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یعنی جب غلام کی یہ شان ہے تو اس کے آقا کی شان کیسی ہوگی؟ دیدار یوں مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے 2 وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. اللهم سبحانك اللهم رب وبحمدك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. اللهم سلمني اللهم سلمني من رمضان من رمضان وسلم رمضان لي وسلم رمضان لي وسلمه مني وسلمه مني. سبحان الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار. غیر عربی میں قرآن لکھنا، عربی کے علاوہ دوسری کسی زبان مثلا گجراتی، ہندی، انگلش کے رسم الخط میں قرآن کریم یا اس کی کوئی آیت مبارکہ لکھنا جائز نہیں. یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں کس دن پڑھ یا سن لے، اسے رمضان کریم میں خوب عبادت کی توفیق دے اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللهم آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے، 70 سالہ اسلامی بھائی کے تاثرات، ریڑھ کی ہڈی کے درد سے نجات، ملاوٹ والے مسالے کا کاروبار بند کر دیا اور بہت کچھ. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 44 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatاسلامی.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ میٹھی چیزوں کے بارے میں 15 سوال جواب، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ میٹھی چیزوں کے بارے میں 15 سوال جواب. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 13,78,542، 1,378,542. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,66,511، 866,511. مجموعی کارکردگی 22,45,053، 2,245,053. چودہ مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام
سوال نمبر 1، نفس امارہ کا مطلب بتائیے. جواب، برائی پر ابھارنے والا نفس. سوال نمبر 2، روزہ دار کو پانی پلانے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن کہاں سے پلائے گا جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی؟ جواب، حوض کوثر. سوال نمبر 3، اگر کسی نے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنے والے کو 1 روپیہ دیا تو باہر نکل کر کفارے کے طور پر کتنے پیسے خیرات کرنے چاہیے؟ جواب، 70 روپے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبد الغفور اتاریہ فیصل آباد، حسن رضا بن رانا افضل ملتان، زاہد اتاری بہاولپور، محمد فیضان اختر معتقب فیضان مدینہ کراچی، نوید اتاری شکرگڑھ، راشد علی اتاری سکرن نواب شاہ، عبداللہ اتاری عزیز بھٹی ٹاؤن لاہور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام نوید اتاری شکرگڑھ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. رمضان المبارک نواسہ رسول شہزادہ بطول امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے امام حسن کی 30 حکایات. آج ہی حاصل کیجئے اور امام حسن کی خوبصورت سیرت کا مطالعہ کیجئے. گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں. مکتبۃ المدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سنا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں. اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے. اگر آپ کو ان کی درست جوابات نہیں معلوم تو مدنی چینل لائیو کے نام سے یوٹیوب اور فیس بک پر اکاؤنٹس ہیں، وہاں مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، وہاں سن کر ان کے درست جوابات حاصل کر سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، کس درخت کے شہد میں مٹھاس کم ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2، ایک ایسی چیز سے بھی شوگر بڑھتی ہے جس کا مٹھاس کے بجائے دماغ سے تعلق ہے، بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ سوال نمبر 3، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے لیے کیا گارنٹی دی ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل 1 ماہ کا اعتکاف پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جاری ہے. ہم اس کے مختلف مناظر آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. آئیے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ یعنی دروازے سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پابندی نمازوں کی ہر آن تو کرنا، پابندی نمازوں کی ہر آن تو کرنا، پڑھ پڑھ کے سنا قرآن رمضان مبارک ہے، پڑھ پڑھ کے سنا قرآن رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے. ہم لاکھ خطاؤں میں مصروف رگے لیکن ہم لاکھ خطاؤں میں مصروف رگے لیکن اب بخش دے اے رحمان رمضان مبارک ہے، اب بخش دے اے رحمان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے. آج نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان شریف 3 ہجری میں ہوئی. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا
اور یہ نام ان سے پہلے کسی اور کا نہ تھا۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آپ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلوؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا جو شخص مالک عرش یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کروں گا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب راہ خدا میں خرچ فرمایا۔ اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے 2 حصہ سید علی حشم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 50 ہجری کو مدینہ المنورہ میں اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی یعنی وفات پائی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 49 ہجری میں وفات ہوئی۔ بوقت شہادت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 47 ایئرز تھی۔ اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے کبھی برباد